میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا. وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے, میں ان کے یہاں مجھے حیات یاد ہے, مجھے وہ جلسہ یاد ہے, اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے. نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے, نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی. کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کو توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا, وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں, موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں, تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں, پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے, 95% تو جاتے نہیں ہیں, 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں, بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا, باپ کی بھی نیند اڑ گئی, ماں کی بھی نیند اڑ گئی. اس نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت, اسلام آباد کے نوجوانوں, نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا, غریبوں کو گالیاں نہ دینا, ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے, چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا, سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی. ساری نماز, روزے, حج, زکاتیں دھرے رہ جائیں گے, ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان, میرے نبی نے زبان کو دیکھ ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے, راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو, دل, یہ دل اللہ کو دے دو. پھر برچھیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار لامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیوں سر چائیں نبا ہو, کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے, او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جوڑا, قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, تھوڑے سائے تلواراں کھنے, سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بننے. ہاں تاصل الہ وانت تظہر حبہ, هذا لعمری فی الفعال بدیع, لو کان حبک صادقا لأطعتہ, ان المحب لمن يحب مطیع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں.
اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا؟ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا. 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے. اور میں جذباتی ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف